بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، 12ویں جماعت کے طلبات کے لیے ہے، طلباء و طلبات کے لیے ہے۔ جناب، علم التریم ہے، باب نمبر اس کا 1 ہے، پہلا باب ہے جس کا نام ہے برِ صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ بتاتا چلا جاؤں کہ اس ویڈیو میں ہم 2 چیپٹرز کے MCQs کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی ایک ویڈیو میں بناؤں گا جس میں 3 چیپٹر ریکارڈ کروں گا۔ مندرجہ ذیل سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے جی، انسانی تعلیم کا آغاز ہوا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا ہے جی۔ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے۔ دوسرا سوال ہے، مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا، کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا ہے۔ اس کا جواب ہے مکتب اور مدرسے کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا ہے مسلمانوں نے، تو مسلمان اس کا جواب ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا رہا۔ جناب جی، اس کا جواب ہے 16ویں صدی تک۔ آگے نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، تو اس کا جواب ہے پہلی وحی میں۔ سوال نمبر 5 ہے، اسلامی مدارس کے نصاب میں ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، کس کو حاصل رہی ہے؟ تو اس کا جناب جواب ہے قرآن حکیم کو۔ نمبر 6، برِ صغیر میں مکاتب میں ذریعہ تعلیم تھا۔ برِ صغیر کے مکاتب میں ذریعہ تعلیم تھا، تو اس کا جواب ہے فارسی تھا۔ آگے جی نمبر 7 آ گیا، برِ صغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت تھی، غیر معینہ تھی، اس کا جواب ہے غیر معینہ۔ نمبر 8، درس نظامی کا نصاب ترتیب دیا، کس نے دیا ہے جی؟ اس کا جواب ہے ملا نظام الدین سہالوی نے، ملا نظام الدین سہالوی۔ آگے نمبر 9، درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے زیادہ زور دیا گیا فلسفہ اور منطق پر۔ نمبر 10، برِ صغیر میں بچوں کو مکاتب میں داخل کیا جاتا تھا، کتنے سال کی عمر میں کیا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے 4 سال اور 4 ماہ کی عمر میں برِ صغیر کے بچوں کو مکاتب میں داخل کیا جاتا تھا 4 ماہ اور 4 سال اور 4 ماہ کی عمر، ٹھیک ہے؟ آگے جی دوسرا چیپٹر ہے اس کا، جس کا نام ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم۔ آزمائشی مشق کرتے ہیں اس کی، مندرجہ ذیل سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیں۔ اسٹوڈنٹس، میں نے صرف ایک ہی جواب لکھا ہے جو درست ہے، آپ نے وہی یاد کرنا ہے۔ آپ کو 4 آپشن بتائی جائیں گی اور جو درست ہوگا آپ نے اس کے اوپر ٹک لگانا ہے۔ میں نے یہاں پہ صرف وہی جواب لکھا ہے جو درست ہے۔ نوٹس تیار کیے ہیں آپ کے لیے، تو اسے ضائع نہ کیجیے گا، اس ویڈیو کو، بڑی اہم ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ جناب پہلا سوال ہے اس کا، برطانوی پارلیمنٹ نے مشینری کلاس کی ایک شق منظور کی جس کی روح سے کمپنی کو پابند کیا گیا کہ وہ
فیکٹریوں اور بحری جہازوں پر عیسائیت کی تبلیغ کا بندوبست اور سکول قائم کرے۔ یہ کب کیا گیا؟ یہ کیا گیا جی 1698 میں، 1698۔ جناب دوسرا سوال ہے، کس کو بر صغیر کے موجودہ نظام تعلیم کا بانی کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چارلس گرانٹ کو۔ نمبر 3، 1866 میں سہارنپور میں قصبہ دیوبند میں دارالعلوم قائم کیا گیا۔ تو یہ کس نے قائم کیا جی؟ محمد قاسم نانوتوی نے۔ ٹھیک ہے، آگے نمبر 4 ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 میں ایک ہفت نامہ اخبار نکلنا شروع ہوا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے۔ اس کا جواب ہے جی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ آگے نمبر 5 ہے، آل انڈیا مسلم لیگ مہملن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے وجود میں آئی۔ لو جی اس کا جواب ہے 1906 میں۔ 1870 میں بنارس میں سر سید احمد خان نے تعلیمی کمیٹی قائم کی۔ یہ دوبارہ سماعت فرما لیں، مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ 1870 میں بنارس میں سر سید احمد خان نے تعلیمی کمیٹی قائم کی۔ اس کا جواب ہے دسمبر 1870 میں۔ آپ سے پوچھا جائے گا اکتوبر 1870، ستمبر 1870، دسمبر 1870 یا جنوری 1870۔ آپ نے دسمبر 1870 پہ ٹک لگانا، یہ درست جواب ہے۔ جناب یہاں تک تھے 2 چیپٹر سیکنڈ ایئر کے۔ ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ پہلا چیپٹر ہے جی، اس کا انسانی تعلیم کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، مکتب اور مدرسے کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا۔ جواب ہے جی مسلمانوں نے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا رہا۔ 16ویں صدی تک اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ پہلی وحی میں اسلامی مدارس کے نصاب میں ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ قرآن مجید کو بر صغیر میں مکاتب میں ذریعہ تعلیم تھا فارسی۔ ٹھیک ہے، درس نظامی کا نصاب ترتیب دیا ملا نظام الدین سالوی نے۔ درس نظامی کے نصاب میں وسعت کی بجائے زیادہ زور دیا گیا فلسفہ اور منطق پر۔ بر صغیر میں بچوں کو مکاتب میں داخل کیا جاتا تھا 4 سال اور 4 ماہ کی عمر میں۔ دوسرا چیپٹر ہے جی، پہلا سوال ہے، برطانوی پارلیمنٹ نے برطانوی پارلیمنٹ نے مشینری کلاس کی ایک شق منظور کی جس کی روح سے کمیٹی کو پابند کیا گیا کہ وہ فیکٹریوں اور بحری جہازوں پر عیسائیت کی تبلیغ اور سکول قائم کرے۔ تو یہ 1698 میں ہوا ہے۔ کس کو بر صغیر کے موجودہ نظام تعلیم کا بانی کہا جاتا ہے؟ تو چارلس گرانٹ کو کہا جاتا ہے۔ 1866 میں
سہارنپور میں قصبہ دیوبند میں دارالعلوم قائم کیا گیا، تو جس نے قائم کیا تھا اس کا نام ہے محمد قاسم ننوتوی۔ ٹھیک ہے، آگیا جی، سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 میں ایک ہفت نامہ اخبار دیا نکلنا شروع ہوا، جس کا نام تھا، اس کا نام ہے جی جواب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ آل انڈیا مسلم لیگ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے وجود میں آئی، تو اس کا جواب 1906۔ 1870 میں بنارس میں سر سید احمد خان نے تعلیمی کمیٹی قائم کی، یہ کی ہے جی دسمبر 1870 میں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ میں نے بڑی محنت سے یہ بریل میں آپ کے لیے تیار کیے ہیں، اگلی ویڈیو میں باب نمبر 3، 4 اور 5 ریکارڈ کروں گا، تو تاکہ آپ تک یہ مکمل معلومات پہنچا سکوں۔ جن میرے بھائیوں کی سپلیاں آئی ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ ویڈیو، اور جو بھی سیکنڈ ایئر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، جن کی سپلیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے۔ تو یہ تمام بھائی اسے سماعت کر سکتے ہیں، بڑی محنت کے باوجود یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ جناب میری طبیعت بھی اس وقت ناساز ہے، تمام بھائی میرے لیے دعا کریں، امید ہے کہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔